السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلپ میں حج کے حوالے سے چند باتیں اور جو نئی حج پالیسی آئی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں بتائی جائیں گی۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ درمیان والی جو لکڑی ہے خیمے کی وہ گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور چار جو سائیڈ والے جو ہے سہارے ہیں یا ڈنڈے ہیں وہ ان کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ قرار دیا گیا۔ یعنی پانچوں جو سہارے ہوں گے، پانچوں سپورٹس جو ہیں، پانچوں جو پلر ہیں یہ ضروری ہیں۔ تو اس حوالے سے حج کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ حج مقبول پہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لگائیں حج کے سلسلے میں۔ اور جو بندہ فضائل اور اس کے یہ ہیں کہ جو بندہ حج پہ مال لگاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس کو واپس لوٹائے گا۔ ایک تو ظاہر ہے اور فضائل ہیں، انعامات ہیں دنیا میں، آخرت میں شفاعت اس کے ذریعے سے لوگوں کی جائے گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر اس کے جو خرچہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا واپس کرے گا۔ اور یہ دیکھا بھی گیا، یہ آپ کئی لوگوں سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تو وہ کہتے ہیں دا دنیا ستر آخرت، اللہ واسطے جڑا بندہ لائے دا اللہ رکھدا نہیں کول، کئی گنا کر کے واپس کر دیتا ہے۔ سو وارننگ بھی دی گئی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں وہ اگر حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو نئی حج پالیسی آئی ہے اس میں جو ہے وہ ایک تو پہلے پائیے کی بنیاد پہ اس دفعہ درخواستیں ہوں گی اور قرعہ اندازی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو اس دفعہ انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اقساط میں بھی پیسے جمع کرا سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ نے 2 لاکھ جمع کرانے ہیں، پھر آگے انسٹالمنٹس ہوں گی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی حاجی دوران حج کوئی حاجی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا 20 لاکھ روپے اس کے ورثاء کو دیے جائیں گے۔ اور اس میں مختصر حج کے بھی اس دفعہ آپشن شامل کیا گیا ہے جو 20 سے 25 دن کا ہوگا۔ اور اس لیے اور جو نارمل روٹین عام طور پہ جو 40 دن کے لگ بھگ ہوتا ہے 38 سے 42 ڈیز وہ بھی زیادہ تر لوگ اس میں جاتے ہیں۔ تو 10 لاکھ 10.5 لاکھ سے 11.5 لاکھ تک اس کا خرچہ ہوگا۔ اور قربانی کی جو ہے وہ رقم بھی اس میں شامل ہے۔ تو 12 سال سے کم عمر کے بچے حج پہ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ جو متعدی امراض ہیں، امراض میں مبتلا افراد وہ بھی حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ تو اس حوالے سے 18 نومبر سے 3 دسمبر تک جو ہے یہ درخواستیں آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ابھی وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ موقع ہے، جس بندے کی استعداد ہے، استطاعت ہے اور وہ سفر میں جا سکتا ہے تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ اللہ کا ایک حکم پورا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں صرف ایک دفعہ حج فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ ضرور اس کے حوالے سے فکر کرے، سوچے اور جلدی درخواستیں شروع ہوتے ہی جو ہے وہ درخواستیں جمع کرا دے تاکہ وہ بعد میں رہ نہ جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرے کی کثرت جو ہے یہ فضائل میں بات آتی ہے، بندے کو جو ہے نا وہ غنی کر دیتی ہے، امیر کر دیتی ہے۔ تو یہ بڑا مبارک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔